اب آئیے خدا کے بیٹے والی بات پر تھوڑی ہم روشنی ڈالیں. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے عیسائی بھائیوں بہنوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا اس لفظ کے پیچھے, آپ کہتے ہیں انگریزی میں کہ جیزس از دا اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ. آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے واحد بیگوٹن بیٹے ہیں. بیگوٹن کیا لفظ ہے؟ تو وہ جھجکتے ہیں آگے پیچھے تمام چیزیں, آخر میں آپ ان کو جھجھوڑ کے تو بولیں گے کہ بیگوٹن لفظ کے مطلب آتے ہیں جنہ. نعوذ باللہ, جنہ. ہم ان سے کہتے ہیں کیا کہتے ہو؟ خدا تعالیٰ نہ بچے جنتا ہے اور نہ انڈے دیتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں آصف بھائی خدا تعالیٰ انڈے دینا جیسے باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ اس کی شان میں گستاخی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہہ رہے ہو خدا تعالیٰ بچے دیا ہے, نو خدا کا بیٹا ہے, یہ زیادہ گستاخی ہوئی, یا میں کہہ رہا ہوں کہ خدا انڈے نہیں دیتا یہ زیادہ گستاخی ہوئی؟ آپ بتائیے. وہ کہتا ہے نہیں, وہ کیا ہے نا کہ بچپن سے تربیت ہو گئی ہے ہماری کہ خدا تعالیٰ نے بچہ جنا ہے, یہ بات ہم کو ذری بھی خراب نہیں لگتی. ہاں یہی تو حقیقت ہے, بچپن سے آپ کے مزاج کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آپ خدا کا بیٹا رٹ رٹ کر اس بات کی جو تکلیف ہے اس کو محسوس کرنا بند کر دیے. لیکن جب مثال تھوڑا سا ہٹ کے دیا گیا کہ جیسے جانور بچے دیتے ہیں, پرندے انڈے دیتے ہیں, ہم بولے کہ خدا تعالیٰ انڈے نہیں دیتا, آپ کو بہت خراب لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اصلیت آپ کو ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ الفاظ کہہ رہے ہیں یہ بالکل گستاخانہ الفاظ ہے. اللہ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی اور الزام ہے. اور قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام بلکہ کسی کے بارے میں ایسے امکان نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اللہ تعالیٰ کم از کم 10 مقامات پر اس بات کی تردید کرتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 116, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 100, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 68, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 57, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 35, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے لے کے 93 تک, اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91, اور سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 152, سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 16, اور سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا گمان بالکل غلط ہے. الحمدللہ. اور جن آیتوں کا قاری صاحب نے قرأت کر کے سنایا ان آیتوں میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے لے کے 93 تک سخت ترین الفاظ میں اس بات کی تردید پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو بیٹا ہوا ہے. نعوذ باللہ. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم لوگ ایک بہت عجیب چیز گھڑتے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا, کہ اس بات کے احساس سے آسمان پھٹنے کو تیار ہے, زمین ٹوٹ جانے کو تیار ہے, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو تیار ہے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ کوئی اللہ کے لیے ایک بیٹا پکارے. لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اللہ کی شان کے لیے بالکل یہ بات جچتی نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. اور یہ سارے زمین اور آسمانوں میں جو کوئی ہے اللہ کے پاس صرف اور صرف ایک غلام بن کر پیش ہونا ہوگا. اتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید پیش کیا ہے. ذرا سوچئے بھائیو کہ بیٹے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ اس کو ہوتی ہے جو مرنے والا ہے اور اس کی ملکیت کو کوئی وراثت میں حاصل کرنا چاہیے. اب بتائیے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو الحی والقیوم ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو اپنے کاروبار نپٹانے میں ایک مدد کی ضرورت ہو. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز کے اوپر قدرت رکھا ہوا ہے اور اس کے سنبھالنے میں وہ ذرا بھی تھکتا نہیں ہے. الحمدللہ. اللہ کو کیا بیٹے کی ضرورت ہے؟ لیکن عیسائی مبلغین کے سامنے جب ہم لوگ بات پیش کرتے ہیں وہ لوگ قرآن کی بات کو ماننے سے تھوڑا جھجکتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہم ان کو انشاءاللہ بائبل سے سمجھا دیں گے.
پہلے ہم ان کے سامنے کہہ دیں گے کہ دیکھیے بھائی، بائبل میں جہاں پر بھی خدا کے لیے بیٹا اگر انسان کو بتایا گیا، کسی بھی انسان کے لیے، وہ صرف اور صرف دو معنوں میں ممکن ہے. ایک کہ خدا رب ہے، وہ پروردگار ہے، پالنہار ہے، تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے، صحت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تمام چیز. اس حساب سے خدا اور انسان کے بیچ میں بیٹے باپ کا رشتہ بتایا گیا ہے، لیکن جننے کے مفہوم میں نہیں. اس طرح سے سارے انسان خدا کے بچے اس مفہوم میں استعمال ہوا، پہلی بات. دوسری بات، اگر کسی خاص فرد کے لیے استعمال ہوا ہے تو پھر وہ ہے صرف اور صرف بندے کے اور رب العالمین کے قربت کو اظہار کرنے کے لیے، لیکن کوئی جسمانی رشتہ بتانے کے لیے نہیں. وہ لوگ نہیں مانتے، وہ لوگ کہتے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا کے بیٹے ہیں. آئیے اب آپ جو ضد اپنی پیش کر رہے ہیں، اس ضد کے روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا کے بیٹے ہیں اور کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے واحد بیٹے ہیں. سب سے پہلی دلیل اس سلسلے میں دینا چاہوں گا کتاب لوقا، بائبل کی 41ویں کتاب ہے، جس میں باب نمبر 3 جملہ نمبر 38 میں ایک بہترین بات لکھی گئی ہے. اس کا سلسلہ آ رہا ہے باب نمبر 3 جملہ نمبر 23 سے. یہ ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ. عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہی نہیں ہے، لیکن بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ لکھا گیا. لکھا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہوئے تو ان کو جوزف دا کارپینٹر، ایک بڑا ہی تھا جوزف نام سے، اس کا بیٹا سمجھا جاتا تھا. جوزف متی کا بیٹا، متی ہیلی کا بیٹا، ہیلی لیوی کا بیٹا. اس طرح سے سلسلہ چلتے چلتے جملہ نمبر 23 سے 24 25 30 35 36 37 38 پہ آ کر انوس کا بیٹا، انوس آدم کا بیٹا، اور آدم خدا کا بیٹا. نعوذ باللہ. شجرے میں کس کے نام دیتے ہیں؟ شجرے میں آپ صرف اور صرف جس سے خون کا رشتہ ہوتا اس کا نام دیتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور ہر بائبل میں یہی بات ہے، کوئی تبدیل نہیں. ہر بائبل میں آتا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا شجرے میں. اب آپ بتائیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا کے واحد بیٹے ہیں، بلکہ بائبل آپ کی خود کی بائبل کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ جو بندے اور خدا کے بیچ میں جو قربت ہے، اس بات کو اظہار کرنے کے لیے بیٹا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر ہم جب سے وہی تو بتا رہے تھے آپ کو، اب آپ کے بات پلٹانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا. اور دلائل دیکھیے، اور دلائل. کتاب زبور جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، بک آف سامس، اس کی جو کچھ بھی تحریف شدہ بچی کچھ جو بھی چیز ہے، اس میں باب نمبر 2 جملہ نمبر 7 میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو آج خدا کا فرمان سناتا ہوں. میں آپ کو آج خدا کا فرمان سناتا ہوں کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو اور آج میں نے تمہیں جنا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں 50 سال کے ہوں گے اس وقت، میں نے تمہیں آج جنا ہے. 50 سال کے ہیں تو یہ کیا ہے پوچھئے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ نبی تھے تو نبی کی قربت جو خدا سے ہوتی ہے اس کا اظہار بیٹے جیسا ہے، جننے جیسا. پھر ہم جب سے کیا کہہ رہے تھے. اور آگے آئیے بک آف ایکسوڈس، کتاب خروج بائبل کے اندر دوسری کتاب ہے، اس میں باب نمبر 4 جملہ نمبر 22 میں آتا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام خدا کا پہلا بیٹا ہے. پہلا بیٹا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بتائیں کہ واحد بیٹا ہے، پھر آدم علیہ السلام 2 بیٹے ہو گئے، داؤد علیہ السلام 3 ہو گئے، اسرائیل علیہ السلام پہلا بیٹا. تو واحد جو بیٹا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے وہ لائن میں سب سے پیچھے، تو واحد بیٹا کہا، سب سے پہلا بیٹا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اور آگے آئیے، اور آگے آ کر کتاب یرمیا، بک آف جرمیا، باب نمبر 31 جملہ نمبر 9، اس میں آتا ہے کہ افرائیم خدا کا پہلا بیٹا ہے. اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ ایک جگہ آتا ہے کہ اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام خدا کا پہلا بیٹا ہے، دوسری جگہ آتا ہے کہ افرائیم خدا کا پہلا بیٹا ہے. اب بتائیے کسی کے 2 پہلے بیٹے کیسے ہوں گے؟ ایک پہلا ہوگا تو دوسرا منجلا ہوگا، تیسرا ہوگا، ایسا کچھ رہنا چاہیے. 2 پہلے بیٹے معلوم ہے، آپ پوچھیں عیسائیوں سے، معلوم ہے کیسی صورت میں کسی کے 2 پہلے بیٹے ہوں گے؟ جب جڑوا پیدا ہوتے ہیں تو.
آپ کیا کہنا چاہتے؟ خدا نے جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اب آپ بس کر دیجئے کہ یہ صرف خدا اور بندے کی قربت کو اظہار کرنے والے الفاظ ہیں. تو ہم نے بھی آپ سے وہی کہا تھا کہ خدا تعالیٰ بچے نہیں جنتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی شان میں یہ چیز بالکل جچتی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے.